اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنی تخلیق کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار ہے، رب ہے۔ پچھلی آیت میں جو ہوتا ہے الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمہارے پروردگار کی عبادت کرو، اے لوگوں عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی۔ تو پروردگار کون ہے؟ جو تمہاری تخلیق فرمایا، پھر تم سے پہلے والوں کی تخلیق فرمایا، پھر اس کے بعد جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فرش۔ اب دیکھیے آپ اب یہ زمین اور آسمان کی تخلیق کی طرف چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انسان اور جانوں کو پیدا کرنے کی بات کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پروردگار ہے جس نے جان کو، زندہ اشیاء کو، انسانوں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد انسانوں کے لیے پھر زمین کو اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو پہلی آیت میں انسانوں کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں جو ہے انسان کے علاوہ جو کائنات ہے ان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو اس کو یعنی علمی زبان میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ پہلا بیان انفس کی تخلیق تھا۔ انفس، نفس کہتے ہیں نا، جان، نفس۔ تو پہلی آیت میں انفس کی تخلیق، انفس جمع ہوتے ہیں نفس کی، نفس انفس، تو انفس کی تخلیق، جانوں کی تخلیق کی بات ہوئی۔ اس کے بعد آفاق کی تخلیق کی بات کر رہے ہیں۔ آفاق کہتے ہیں نا، آفاق، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، یونیورس، یہ یونیورس کی تخلیق کی بات فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جو، جعل بنایا، جعل بنایا، بنایا جو ہے دو طرح سے آتا ہے، دو طرح سے آتا ہے، جیسا کہ حضرت بحر العلوم یہاں پر استعمال کیے ہیں، وہ فلاسفہ کی جو اصطلاح ہوتی ہے، ٹرمینالوجی ہوتی ہے، منطق کی جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں جعل بسیط، ایک ہوتا ہے جعل بسیط، اور ایک ہوتا ہے جعل مرکب۔ ایک جعل بسیط ہوتا ہے، جعل ہے نا، الذی جعل، الذی جو، جعل بنایا، تو اس میں ایک بسیط ہوتا ہے، ایک مرکب ہوتا ہے، جعل بسیط، جعل مرکب۔ بسیط کیا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی چیز بنایا، جیسا جعل الظلمات والنور، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرا بھی پیدا کیا اور نور بھی پیدا کیا۔ تو اندھیرا پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرض پیدا کیا، اس طرح سے۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے جعل بسیط کہتے ہیں اس کو۔ پھر دوسرا آتا ہے جعل مرکب، یعنی کسی چیز کو کچھ بناتا ہے، جیسے مرض کو امتحان بنایا، اللہ نے مرض کو امتحان بنایا۔ پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مرض کو بنایا، یعنی مرض کو پیدا کیا۔ پھر دوسرا ہوتا جعل مرکب، اللہ تعالیٰ نے مرض کو انسان کے لیے امتحان بنایا، تو مرض کو امتحان بنایا، مرض بنایا اور مرض کو امتحان بنایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں پر اب جو آیت میں آ رہا ہے یہ جعل مرکب ہے۔ اللہ الذی جعل لکم، لا کے لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، اللہ الذی جعل لکم، جی، الذی جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، کیا بنایا صاحب؟ ارض کہتے ہیں زمین کو، ہم سابق میں بھی بتائے تھے، ارض ہر وہ چیز جو ہمارے نیچے آئے گی، سطح بنے گی کھڑے رہنے کے لیے، اس کو ارض کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے اراضی بھی آتی ہے اور ارضون بھی آتی ہے، اس طرح سے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو، الارض، جی، زمین کو کیا بنایا صاحب؟ جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی۔ جعل لکم الارض اگر کہیں گے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، تو یہ جعل بسیط ہوگا، لیکن یہ جعل بسیط نہیں ہے، مرکب ہے۔ تو کیا ہوا اس کے اندر؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا فراشن، الذی جعل لکم الارض
فراشن، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، زمین کو کیا بنایا تمہارے لیے؟ فرش۔ عربی زبان میں آج کی جدید عربی کے اندر فراش کہتے ہیں بستر کے لیے، بستر جو بچھاتے ہیں، بچھا کر سو جاتے ہیں اس کے اوپر، وہ بستر کے لیے آج عربی لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ فراش استعمال ہو رہا ہے۔ فراش اصل میں فرش سے ہے، ہر وہ چیز جو بچھی ہوئی ہے اس کو فرش کہتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشن۔ اب یہ جب فراشن آتا ہے، اللہ قرآن کریم میں دو الفاظ ہیں، ایک جعل لکم الارض فراشن ایک جگہ آیا ہے، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اور ایک جگہ آیا ہے بساطا، جعل لکم الارض بساطا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ بساط، بسط کہتے ہیں نا، بسطا پھیلا دینا، بسطا کہتے ہیں پھیلا دینا، ایسا جمع نہیں کرنا بلکہ ایسا پھیلا دینا، اس کو بسطا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ بساط کے لفظ کو اور فراش کے لفظ کو لے کر بہت سارے اہل علم جو ہے اس طرف چلے گئے کہ زمین مسطح ہے اور زمین سیدھی ہے، زمین گول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن کریم میں آ گیا، اور جو ہے بہت سارے علماء آج کی تاریخ تک بھی جو ہے اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ زمین مسطح ہے، زمین گول نہیں ہے، حالانکہ یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے، اور انسان جو ہے زمین سے ہزاروں کلومیٹر اوپر جا کر زمین کی تصویر لے چکا ہے، زمین گول ہے، فلائٹ میں بیٹھ کر اس زمین کے اطراف گول پھر چکا ہے انسان، پھر کر اپنی آنکھوں سے معائنہ کر چکا ہے، زمین کے گول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ آج کی بات نہیں ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تو 100 سال پہلے کے امام ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا یعنی بساطا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْأَرْضَ مُسَطَّحَةٌ أَوْ كُرَوِيَّةٌ، فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر زمین سیدھی ہے یا زمین گول ہے، ان میں سے کسی بات کی طرف کوئی اشارہ یا دلیل نہیں ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ زمین سیدھی ہے یا زمین گول ہے۔ یعنی اس سے استدلال کرنا اس آیت کو لے کر، جو یعنی اکثر قدیم زمانے کے اہل علم میں اکثریت، اور آج کے زمانے میں ابھی تک آج کی تاریخ تک یعنی 21 سینچری کے اندر بھی جو حضرات ضد کر رہے ہیں کہ نہیں زمین سیدھی ہی ہے، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ اس آیت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ زمین کیا کہتے ہیں مسطح ہے، زمین سیدھی ہے۔ اتنا ان کا اصرار ہے، یہاں تک کہ میں ایک اہل علم کی کیا کہتے ہیں، ایک اہل علم صاحب بیان کر رہے تھے، اور ان کے یہاں طلبہ بیٹھے تھے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ یہ سمجھا رہے تھے کہ زمین سیدھی ہے، زمین سیدھی ہے، سائنسداں جھوٹے ہیں، اور یہ انگریز الو بنا رہے ہیں، فلاں فلاں، حالانکہ اچھے خاصے عالم ہیں، لیکن وہ اصرار کر رہے تھے۔ اور ان کے خطاب ختم ہونے کے بعد میں دیر سے پہنچا تھا، اور جب محفل میں شریک ہوا تو یہ جب خطاب ختم ہوا تو میں ان نوجوانوں سے پوچھا تھا کہ اے نوجوانوں تم بتاؤ کہ یہ خطاب میں تم سمجھے کیا؟ تو نوجوانوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ زمین اسلام میں سیدھی ہے اور سائنس میں گول ہے۔ تو میرے کو ہنسی آ گئی، میں بولا نہیں، جو چیز جیسی ہے وہ ویسی ہی رہتی ہے، وہ اسلام میں الگ نہیں ہوتی ہے جی، اسلام میں بھی وہی رہتی ہے اور سائنس میں بھی وہی رہتی ہے، سائنس اور اسلام کبھی بھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ پھر بہرحال اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ہوا تھا کہ زمین گول ہے یا زمین سیدھی ہے، تو بہرحال مولانا لوگ تو آسانی سے مانتے نہیں، لیکن نوجوان سب سمجھ گئے تھے۔ تو بتا رہے امام کیا کہتے ہیں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیت کریمہ سے یہ مطلب نکالنا کہ زمین سیدھی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اب اس کے لیے حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں فراشن سے مراد سیدھا اور گول نہیں ہوتا، فراش سے مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز کو اس طرح سے مسطح کیا جائے کہ آپ اس پر چل سکے یا لیٹ سکے یا بیٹھ سکے، اگر اس کے ایبل ہو گئی، اس کی قابل ہو گئی تو وہ آپ کے لیے فراش ہے، جیسا ہمارے لیے زمین فراش ہے، ہمارے لیے زمین فراش ہے، زمین مسطح ہے، ہمارے لیے زمین بچھونا ہے، ٹھیک ہے، زمین ہمارے لیے بچھونا ہے۔ لیکن بال، گولا یا سنترا، جی سیب، نارنگی جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، جی ہمارے لیے وہ فراش نہیں ہے۔ سنترا جو ہوتا ہے نا، سنترا، موسمبی،
اورنج جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے تو فراش نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے کہ نہیں حضرت وہ ٹھہرنے اور بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. اچھا ٹھہرنے اور بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن چینٹی جب چڑھتی ہے اس کے اوپر، اینٹ جی چینٹی، ہمارے حیدرآباد میں اس کو چمٹی کہتے ہیں، یا صحیح لفظ جو ہے چینٹی. یہ جو چینٹی ہوتی ہے وہ نارنگی کے اوپر چلتی بھی ہے، بیٹھ بھی سکتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے اس کے اوپر. تو وہ سنترا، وہ اورنج جو ہوگا وہ چینٹی کے لیے فراش ہے، وہ چینٹی کے لیے فراش ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. تو انسان کے اور افراد کے تقاضاؤں کے مطابق جو چیز جس کے لیے چلنے پھرنے اور اس کے اوپر بیٹھنے لیٹنے کے لیے آسان کر دی جائے، وہ اس کے لیے فراش ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گول زمین کو گول رہنے کے باوجود انسان کے لیے فراش بنا دیا. انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے لیے فراش یعنی فرش بنا دیا، فرش بنا دیا. اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اللہ الذی آتے جا رہا زبان پہ، دوسری آیت دوسرے مقام پر ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہ زبان پہ آ جا رہی ہے جی. والذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، والسماء بناء، سماء کے بارے میں ہم بتائیں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر ہوتی ہے اس کو سماء کہیں گے، بھلے وہ آسمان ہو، بھلے وہ گھر کا چھت ہو، بھلے وہ ابر ہو، یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جائے، وہ سماء ہوتی ہے. سماء سمون سے اونچائی سے بنا سو لفظ ہے. والسماء بناء، بناء اللہ تبارک بنا کہتے ہیں کنسٹرکشن، بنایا جی، بنایا، بنایتن عربی زبان میں کہتے ہیں، جو بلڈنگ کو بنایا کہتے ہیں. بنا تعمیر جو چیز تعمیر کی گئی اس کو بنا کہتے ہیں، اسٹرکچر کو کہتے ہیں بنا. اور قدیم زمانے میں بنا جیسا کیا کہتے ہیں، گنبد کو بھی کہا جاتا تھا، گنبد، یا پھر اس خیمے کو بھی کہا جاتا تھا. ٹینٹ ہوتا نہیں تو پرانے زمانے میں ٹینٹ لگاتے تھے، آج بھی لگاتے ہیں فنکشنز وغیرہ کے لیے، گراؤنڈ میں ٹینٹ لگاتے ہیں اور اس کے اندر فنکشن کرتے ہیں. تو یہ جو ٹینٹ لگاتے ہیں یا یہ جو کنسٹرکشن ہوتا ہے، یہ جو بلڈنگ بنتی ہے، اس کو بنا کہتے ہیں. والسماء بناء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. اللہ وہ ہے جو تمہارے لیے زمین کو فراش، بچھونا بنا دیا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت اور سائباں اور ٹینٹ اور گھر بنا دیا. ٹھیک ہے. والسماء بناء وانزل من السماء، اور انزل اتارا، ہم بتا دیے تھے سابق میں بھی بتائے تھے، انزل آہستہ آہستہ اتارنے کو کہتے ہیں، وہ انزل ایک ساتھ اتارنے کو کہتے ہیں، نزل آہستہ آہستہ اتارنے کو کہتے ہیں. وانزل من السماء ماء، وانزل اور اتارا، من سے، السماء آسمان، وانزل من السماء اور اتارا آسمان سے. کیا اتارا صاحب؟ ماء جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اتارا ہے. ماء پانی کو کہتے ہیں، ماء پانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به، پس اس سے نکالا، فاخرج، پس اخرج نکالا، به بے سی سے، بی جب آیا تو اس کا مطلب ہوا سے، ہی اس، بھی اس سے، کس سے؟ پانی سے. فاخرج به، پس اس پانی سے، فاخرج به پس اس پانی سے کیا نکالا؟ من الثمرات، پھلوں میں سے. ثمر پھل کو کہتے ہیں، ثمراتن، ثمراتن ایک پھل، ثمرات بھی استعمال ہوتا ہے، فواکہ بھی استعمال ہوتا ہے. فواکہ باعتبار ٹیسٹ ہوتا ہے. جب کسی پھل کو ہم اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے یاد کرتے ہیں تو اس کو فواکہ اور فاکہۃن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور ثمرات کو جب ایز اے رزلٹ، پھل کو ایز اے رزلٹ یا ایز اے غذا جب اس کا ذکر کرتے ہیں غذا کے طور پر، تو اس کو ثمر کہتے ہیں. تو فاخرج به من الثمرات، پھلوں میں سے نکالا یعنی پھل نکالا. رزقا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، رزق تو رزق ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو کیا کہتے ہیں غذا عطا کرے وہ رزق کہتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وہ نعمت کو بھی رزق کہا جاتا ہے. یہ اگر توسع کی طرف اس کے جائیں گے، بڑے معنی کی طرف جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی
کیا کہتے ہیں انعام عطا فرماتا ہے، فائدہ عطا فرماتا ہے، اس کو رزق کہتے ہیں۔ اور اگر اختصار کی طرف جائیں گے اس کا تو رزق مراد کھانا، وہ جو جسم کو ہمارے غذا دے اس کو رزق کہتے ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پس نکالا اس سے یعنی اس پانی سے، من الثمرات، یہ زمین پر پانی گرا اس میں سے کیا نکالا؟ پھل نکالا، رزقاً بطور رزق کے، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جی پس تم فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، فلا پس، لا نہیں، تجعلوا بناؤ، فلا تجعلوا پس تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن انداد، انداد کس کو کہتے ہیں؟ انداد یہ پلورل جمع لفظ ہے، اس کا واحد آتا ہے ندن، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انداد نہ بناؤ۔ انداد کس کو کہتے ہیں؟ ند کس کو کہتے ہیں؟ برابر والا یا پارٹنر۔ ند اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ برابر والا، یعنی یہ اب آپ دیکھیں، آپ تخلیق کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا عقیدہ اپنا لیا کہ وہاں پر ایک کریٹر ہے اور ایک مینٹینر اور پریزرور ہے اور ایک ڈسٹروئر ہے، تو یہ تینوں مل کر چلا رہے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے برابر والا نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر والا، جوڑ والا جی کوئی اور نہیں ہے۔ وانتم تعلمون، تم جانتے ہوئے، تم حقیقت جانتے ہو، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا چاہتے ہو، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ جب آدمی ان آیات میں تفکر کرتا ہے تو اس کو بالکل واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور زیادہ خدا ہوتے، کوئی ایک خدا بھی ایکسٹرا ہوتا تو یہ زمین ایسا چل نہیں پاتا، یہ کائنات ایسے چلتی نہیں، کیونکہ پھر اس میں کیا ہوتا؟ کلیش ہو جاتا، خداؤں میں لڑائیاں ہو جاتے، خداؤں میں جنگ ہو جاتی اس کے بعد، تو پھر یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ پورے کائنات کا ایک نظام اور سسٹم کے تحت چلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مالک ایک ہی ہے، اونر ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اب حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں مزید تشریح فرماتے ہیں، ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں بحر العلوم کہ قدیم دوست کا لحاظ کرو، تم اپنے قدیم دوست کا، پرانے دوست کا خیال کرو۔ تو دوست کا تو خیال کرنا ہے، لیکن یہاں پر ایک زور دیا جا رہا ہے اس کے اندر کہ وہ جتنا قدیم ہے اس کو اتنا زیادہ اہمیت دو۔ بھئی تمہارا 20 سال پرانا دوست ہے، 40 سال پرانا دوست ہے، تو اس کی قدامت، اس کا پرانا ہونا، تمہارا قدیم ساتھی ہونا، بچپن کا ساتھی ہونا، یہ ایک بیسک ریزن ہے تاکہ تم اس کا خیال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اعبدوا ربکم فرما رہا ہے، اپنے پروردگار کی عبادت کرو فرما رہا ہے، صرف عبادت کرو نہیں فرما رہا ہے، بلکہ ساتھ میں ریزن بتا رہا ہے کیوں عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے زمین بنایا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے آسمان بنایا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے زمین سے پھل نکالا۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ اس میں سے غذا کا نکلنا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری پوری لائف کا انتظام ہے، یہ پوری لائف کا تمہارے جینے کا انتظام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کرنے کی وجہ ساتھ میں بتا رہا ہے، ساتھ میں وجہ بتا رہا ہے، اور پہلے ربکم فرمایا، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی۔ تو پروردگار ہونا خود وجہ ہے عبادت کرنے کی، کیونکہ وہ تم کو پالتا ہے، اس لیے تم عبادت کرو۔ تو یہ ایک اجمالاً ایک لفظ میں آ گیا۔ پھر آگے جتنا آ رہا ہے، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ جتنے ریزنز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا کہ تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کے لیے تمہارے لیے کنسٹرکشن بنایا، چھت بنایا، پھل یہ سب ربکم کی ڈیٹیل ہے۔ رب اختصار میں ہے اور ربکم کی ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بیان فرما دیا۔ اب ایک پیراگراف ہے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، میں اس میں سے بہت کوشش کیا کہ چن کر کچھ حصہ آپ کو بیان کروں، لیکن پیراگراف اتنا زبردست ہے کہ اس کا کوئی حصہ میں چھوڑ نہیں پایا، تو میں اس کو جیسا ہے ایز اٹ از پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، ذرا اپنے آپ پر غور کرو، تم کیا تھے؟
کچھ نہ تھے، نیست، نابود تھے، کچھ نہ تھے۔ پھر عالم شہادت میں آئے، عالم وجود میں آئے، شہادت میں آئے تو ایک نطفہ بن کر آئے، ایک نطفہ بنے۔ نطفے میں مختلف صورتیں آئی، جی ایک قطرہ بن کے آئے پہلے، تو پہلے جب قطرہ آیا تو پھر قطرے سے کیا ہوا، خون بستہ بنے، علقہ، علقہ بنے، ایک لٹکتا ہوا خون بنے۔ پھر اس کے بعد مضغہ، مضغہ گوشت بنے، یعنی چبے ہوئے گوشت کی طرح تم بنے، جان پڑی اس میں، پیدا ہوئے۔ ماں کے پیٹ میں ناف سے غذا پہنچتی تھی تم کو، پیدا ہوتے ہی کس نے سکھایا کہ تم کو ماں سے دودھ پینا ہے، ماں سے تمہاری غذا ملے گی، کس نے سکھایا تمہیں؟ بعض لوگوں کے قول کے مطابق تو نطفے میں کیڑے تھے، نطفے کے اندر، اس قطرے کے اندر جس سے تم پیدا ہوئے، اس قطرے کے اندر تم تو کیڑے تھے، جراثیم تھے، چھوٹے چھوٹے باریک باریک جو اسپرمز ہوتے ہیں، وہ تھے تم، اور وہ کیڑے ایک دوسرے کو کھانے لگے، جی ماں کا زائد خون پینے لگے اور کافی بڑے ہو کر باہر نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ 2-3 بچے بھی ہو جاتے ہیں اور زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بریکٹ میں حضرت لکھتے ہیں، یہ بڑا دمدار جملہ ہے، مجھے حیران کر دیا۔ بریکٹ میں حضرت لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ماں سے بغیر باپ کے ملے ہوئے خود اس کے منی یعنی اسپرم سے ایسے کیڑے یا جراثیم پیدا ہو جائیں اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ماں کے اندر جو جراثیم ہوتے انہی میں سے کچھ حصہ اس طرح سے بن جائے کہ وہ بچے کی تخلیق ماں کے اندر ہو جائے بغیر باپ کے نطفے کے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز جملہ ہے جس کو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہاں پر بریکٹ میں لکھا گیا ہے۔ آج اس کو سائنس ثابت کر رہی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چمتکار تو پہلے دکھا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بھیجے اور انہوں نے ان پر پھونک ماری، اور وہ پھونک کے ساتھ جو ہے بی بی مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو ہے ان کے کوئی والد نہیں، بنا باپ کے اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں موجود ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی دکھا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے معجزات کو، اللہ تعالیٰ کے کرشموں کو سائنس سے جوڑتا نہیں۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ایک بڑا اچھا جملہ بتائے تھے کہ قرآن کریم کی بات نہیں کی غالباً، اس کے اندر فرماتے تھے کہ ہر معجزہ، شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ہر معجزہ سائنٹیفیکلی پروفڈ ہوتا ہے، جس سائنس کے اعتبار سے وہ ثابت ہوتا ہے۔ معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت وہ ظاہر کیا جاتا ہے وہاں تک سائنس کو پہنچنے ابھی 100 سال باقی ہوتا ہے، انسان کا ریسرچ ابھی وہاں تک پہنچا نہیں ہوتا ہے، ابھی دماغوں سے کافی دور ہوتی ہے وہ بات۔ تصور کر لیجئے نا کہ آج سے اگر 2000 سال پہلے اگر موبائل ایجاد ہو جاتا تو لوگ اس کو چمتکار نہیں سمجھتے تو اور کیا سمجھتے، اور وہ چمتکار ہوتا، اس زمانے میں وہ چمتکار ہوتا، لیکن آج کے زمانے میں وہ چمتکار نہیں رہا، کیونکہ سائنس اس کو پا چکی ہے، سائنس وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو آج جو ہے، آج کے زمانے میں سائنس یہ بات ثابت کر رہی ہے۔ میں اس کے اوپر کئی ریسرچ کیا کہتے ہیں مقالجات اس کے اوپر پڑھا تھا اور آرٹیکلز پڑھا تھا کہ یہ کوشش کی جا رہی اور یہ پاسبل ہے کہ ماں کے اندر ہی، بغیر باپ کے ماں کے اندر ہی خود اس کے مادوں سے جو ہے انسان کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کوشش کی جا رہی ہے، غالباً اس کے کوئی 1-2 ایگزامپل بھی سامنے آئے ہیں، اس کے خلاف بڑے احتجاج بھی ہو رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی ایک معرکۃ الآراء مضمون ہے، لیکن بغیر باپ کے صرف ماں کے مادہ سے جو ہے انسان کو پیدا کیے جانے کی ریسرچ چل رہی ہے، اور شاید اس کے بہت قریب ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہو جائے۔ آج سائنس وہاں پر پہنچ رہی ہے، لیکن تعجب میرے کو اس بات پر ہے کہ اب سے تقریباً 70-80 سال پہلے لکھی گئی اس تفسیر میں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ کیسے لکھے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا قبل یہ بات لکھے۔ اللہ بہرحال جس کی نظر قرآن پر مضبوط ہوتی نا، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن پر ان کی نظر بڑی مضبوط تھی۔ قرآن پر جس کی نظر قرآن پر بہت مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے کی خبریں دینے لگتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ آگے کی خبر کیسا ہو سکتی ہے، یہ صحیح ہو سکتی ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو قرآن میں دیکھ کر کہتا ہے تو پھر وہ صحیح ہی کہتا ہے، کیونکہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
پھر آگے فرماتے اور بڑے ہوئے تو ان کی ضیافت کے لیے زمین کا پہلے پیدا فرمایا، ایسا 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 جی نطفہ تھا، پھر وہ خون بنا، پھر وہ چبائے ہوئے گوشت کی طرح بنا، پھر ہڈی بنا، پھر انسان بنا، پھر پیدا ہوا، پھر ماں سے غذا لیا، اور جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی ضیافت کا انتظام کیا، زمین کو فرش کے طور پر بچھا دیا، آسمان کا ڈیرا لگا دیا، پانی برسا دیا، زمین سیراب ہو گئی، اور زمین سے میوے نکل کے آئے، مہمان کے کھانے کا انتظام کر دیا جی۔ اتنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ پھر بندہ جو ہے اگر کوئی پتھر کی مورتی بنا کر اگر اس کی پوجا کرنے میں لگ جائے، یا کوئی درخت کے سامنے سر اگر ٹکا دے، ماتھا ٹکا دے، تو اس سے زیادہ کمزوری کی بات کوئی اور نہیں ہوتی ہے۔ اسلام اور قرآن کی تعلیم ہمیشہ غور و فکر کی، تدبر کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو قرآن کریم عطا فرمایا ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ انسان کو سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کا آرڈر بھی دیا گیا ہے، اور جگہ جگہ ڈیٹیل بھی پیش کی گئی ہے۔ دیکھو، اللہ کی عبادت کرو بس ہو گئی بات، کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ایسا بھی ہو سکتا نا، بس اللہ کی عبادت کرو اور کچھ نہیں ہے، اگر عبادت نہیں کریں گے تو مار مار کے تمہارا خیمہ بنا دیا جائے گا جی، تم کو جہنم میں ڈال کر جلایا جائے، ایسی بھی گفتگو ہو سکتی تھی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وہ پروردگار ہے، وہ تم کو ایسا پیدا کیا، ایسا پیدا کیا، تمہارے لیے یہ بنا، یہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، ذہن کو کھولا جا رہا ہے، علم عطا کیا جا رہا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جہاں پر ہمیشہ سوچنے اور سمجھنے کی بات کی جاتی ہے، اور سوال کرنے کی گنجائش نکلتی ہے، اور تدبر اور تفکر کی بات ہوتی ہے جی۔ دوسرے مذاہب میں سوچنے کی بات نہیں ہے، بس بڑوں نے کہہ دیا ہے آپ کو ماننا ہے، خلاص، اس میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا سوال نہیں کرنا، آواز نہیں کرنا، بس بول دیے اور عمل کرو، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اس کو حق تھا وہ کہہ دے کہ میں نے حکم دے دیا بس عمل کر دو، اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے کا بھی حکم دے رہا ہے، اور سوچنے کے اسباب بھی فراہم کر رہا ہے۔ دیکھو زمین ایسی ہے، دیکھو آسمان ایسا ہے، دیکھو اونٹ ایسا ہے، دیکھو زیتون ایسا ہے، دیکھو یہ ایسا ہے، خون ایسا ہے، گوشت ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو کھول بھی رہا ہے، کویسچنز بھی بناتا ہے، کویسچنز کو آنسر بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی سوال کرنے کی گنجائش۔ دین اسلام ہی ایک ایسا لاجک والا مذہب ہے، اور ایسا عقل والا مذہب ہے کہ جس کے اندر عقل کی کیا کہتے ہیں تالوں کو کھولا جاتا ہے، عقل کو کھولا جاتا ہے، اور سوچنے کی دنیا کو آباد کیا جاتا ہے، یہاں پر منع نہیں کرتے۔ البتہ بہت سارے ہم جو ہے پیران گرامی، مرشدان عظام اور علماء اور مفتیان شرع متین کو کیا کہتے ہیں لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پوچھنا نہیں، سوال نہیں کرنا، بس جتنا بولے اتنا کرو۔ تو یہ جو ہمارے مرشدان کرام اور پیران عظام اور مفتیان وقت اور علماء الدہر جو ہوتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل نامناسب ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ کم علمی کی بات ہے۔ اسلام سوال کی اجازت دیتا ہے، اور اسلام کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور کرو۔ آگے آیت نمبر 220 220 جو ہے وہ اسی سے مربوط آیت ہے، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم سوچو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی سوچو اور آخرت کے بارے میں بھی سوچو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یعنی صرف خمر اور میسر، جوا اور سٹے کا جو مسئلہ ہے، یہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ دیتا ہے اور زیادہ نقصان دیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے، آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ لہذا تم عقل لڑاؤ کہ آخرت کی مکمل بربادی اور دنیا کی زیادہ تر حصے کی بربادی تھوڑے سے فائدے کے لیے، یہ عقل بندی کی بات نہیں ہے۔ ترک کر دو شراب کو بھی اور جوے کو بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عَنِ الْيَتَامَى، ہم بتائے تھے یتیم کی جمع یتامہ ہے، یتامہ کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی کے لیے سوچنا، ان کی اصلاح، ان کے معاملات کو درست کرنے کے بارے میں سوچنا، یہ بہتر ہے۔ اصلاح لہم، ان کی اصلاح کے لیے۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے تھے جو جنگوں پر جاتے تھے یا دوسرے معاملات ہوتے تھے، والد شہید ہو جاتے،
انتقال کر جاتے، اب ان کا گھر رہتا، ان کا کاروبار رہتا، بچے چھوٹے رہتے، 5 سال 10 سال 7 سال 3 سال کم عمر کے بچے رہتے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے باپ کے پیسے کو سنبھال نہیں سکتے، ان کے پاس نہیں سمجھ نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا۔ قل اصلاح لہم خیر، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ آپ ان کے جو لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کی معاملات کی اصلاح کے لیے کام کریں، ان کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، ان کا جو بزنس ہے اس طرح سے ان کو سنبھالنے دے، ان کا جو پیسہ ہے ان کا پیسہ محفوظ رکھنے دے، اس طرح سے۔ اور عام طور پر یہ آیت بہت سارے مفسرین اس طرف بھی موڑے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جب کوئی آدمی کا انتقال ہو جاتا، یہ ایک عام بات تھی، کوئی آدمی کا انتقال ہو جاتا یا پھر کوئی آدمی جنگ میں شہید ہوتا ہے اس طرح سے، تو وہ اس کی بیوی سے کوئی اور شادی کر لیتا، اس کے انتقال کے بعد شادی کر لیتا، اور شادی کرنے کا مقصد صرف یعنی کیا کہتے ہیں جنسی ضرورت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شادی کرنے کا مقصد یہ ہوتا کہ اس کے جو چھوٹے بچے ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کے چھوٹے بچوں کا فیوچر کا کیا ہوگا، تو اس کو وہ اپنے بچے بنا لیتا ہے، پھر شادی کر کے اپنے بچے بنا لیتا ہے اور وہ ان کی پھر پرورش کرتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر کو سنبھالنا، ایک گھر کو سنبھالنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اصلاح لہم خیر، فرماتے ہیں کہ ان کے معاملات کو درست کرنا یہ سوچ بڑی بھلی سوچ ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر تم ان کو ساتھ میں ملا لو، اور اگر تم ان کو ساتھ میں، خالطہ یخالطو بولتے نا، مکس اپ کر دینا، ملنسار مخالطہ، خلط ملط کرنا، ملا دینا، مکس کرنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو آپ ساتھ میں ملا لو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، یعنی مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، تم ان کو اپنی فیملی جیسا بنا لیتے ہو۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے اور اس کا اپنا پیسہ ہے جی، اور یہ جو آدمی گھر سنبھالنے کے لیے جا رہا ہے یہ خود اپنے معاملات کو چلا لے محنت سے، یہ اس کے لیے کافی ہے، اب اس سے زیادہ کوئی اور پہ وہ خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ بچے کو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یتیم کا گھر الگ رہتا ہے، ان کے لیے کھانا الگ سے آتا ہے، ان کی سواری الگ آتی، تاکہ اس کا پیسہ ہمارے پیسے میں مکس نہ ہو جائے اور ہمارے استعمال میں اس کا پیسہ نہ آ جائے۔ لیکن یہ کرنا بڑا مشکل رہتا ہے، ایک آدمی ایک گھر میں رہنا اور گھر کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی ایک گھر میں رہے اور پڑوس میں ایک گھر رہے، اور اس گھر میں جا کر اس گھر کی صفائی بھی دیکھے، اس گھر کی لائٹ بھی دیکھے، اس کا پانی بھی دیکھے، اس کا وہ یتیم کا کھانا بھی دیکھے، پینا بھی دیکھے، تو یہ ایک تو ایکسپنسز زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ یتیم کے پیسے میں سے ہی خرچ ہو رہا تو اس کا پیسہ ضائع بھی ہوتا ہے، پلس برڈن اتنا ہو جاتا ہے کہ کرنے والے پر دونوں طرف کا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم ان کو ملا لو، یعنی اپنے ہی گھر لا کر رکھ لو یا تم ان کے گھر رہ جاؤ، تو اس میں کیا ہوتا، دونوں سائٹ والوں کو آسانی ہو جاتی، جو خیال دیکھ بھال وغیرہ کرنے والا ہے اس کے لیے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور جب کھانا سب کا ایک ساتھ پکتا ہے، ایک ساتھ سب کے کپڑے سلتے ہیں، ایک ساتھ یعنی ایک کام والی کے ذریعے سب کے برتن اور دھل جاتے ہیں اور جھاڑو ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کافی بچت ہو جاتی ہے اور ان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے لیے منع نہیں ہے، یہ تمہارے لیے خلط کرنا منع نہیں ہے، لیکن ملانے میں نیت ان کے اصلاح کی ہونا، اصلاح لہم خیر، یہ شرط ہے جی، یہ شرط ہے۔ بعض یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کہ بھئی ہم تو یتیم کی خدمت کرنے کے لیے گئے اور اس کے مال میں سے اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں، اس کے مال میں سے اپنے بچوں کے کپڑے بھی سلوا رہے ہیں، اپنے بھی معاملات نکال رہے ہیں جی، مال اس کا استعمال کر رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں کہ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، ایسا لوگ کر دیتے ہیں، نیتیں خراب ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا قاعدہ ہے کہ تم ان کی بھلائی کے لیے سوچو، ان کے مال کی حفاظت، ان کی تربیت اور ان کے مال کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے۔ ان کیس اگر برڈن زیادہ ہو رہا ہے تو مکس کر لینا اس نیت سے کہ اس کے مال کی اور زیادہ بچت ہوگی اور اس کو ہم اور اسٹیبل کریں گے، قریب رکھ کر اس کی اور اچھی تربیت کریں گے، یہ ارادے سے اگر کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اور اب آگے فرماتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، المفسد من المصلح، جی اچھے بھلی نیت اور اصلاح کرنے جو چاہتا ہے اس درمیان میں سے فسادی کون ہے جی، جو
کرپشن کر کے اس کے یتیم کا پیسہ کھا لینا، یتیم کے مال سے استفادہ کر لینا، یتیم کے نام پہ عزت کما لینا، یتیم کے نام پہ اس کا گھر استعمال کر لینا، اس کا پیسہ استعمال کر لینا. تو کون آدمی ہے جو خرابی چاہتا ہے دل سے؟ کون ہے جو خرابی چاہتا ہے، جس کی نیت میں لالچ ہے، حرص ہے، اپنا مفاد ہے؟ اور کون ہے جو یتیم کی خدمت کے لیے جا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. تو یتیم کو اپنے ساتھ ملا لو، تو اپنی نیت کو صاف رکھو اور اس کی خدمت کرنا اور یتیم کی اچھی تربیت کرنا اور اس کے پیسے کو سیو کرنے کا ارادہ رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کو جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر بار ڈال دیتا. جی آنت کہتے ہیں برڈن ڈال دینا، ایک دم بار ڈال دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حکم دے سکتا تھا کہ نہیں کوئی یتیم کو اپنے گھر میں نہیں ملا سکتا، اس کی خدمت کرنا بھی، اس کا خیال کرنا بھی لازم ہے تم پر، لیکن ساتھ میں نہیں ملا سکتے. اگر ایسا آرڈر اللہ تعالیٰ دے دیتا تو آپ تصور کرو کہ یتیموں کا خیال کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا، کتنا مشکل ہو جاتا. اب یہاں پر یہ بات بھی آپ لوگ کو جو میں ہمیشہ کہتے آتا ہوں، یہ بات بھی یہاں پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یتیم کی کفالت کا معنی کیا ہے. یتیم کی جو کفالت ہوتی ہے اس کو اپنے گھر میں لے کے اپنے بچے کی طرح پالنا ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے یتیم کی کفالت. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی مدرسے میں، کسی چیریٹیبل ٹرسٹ یا یتیم خانہ میں، اورفنیج میں جا کر آپ مہینے کو 2000 روپے دے دو اور بولو کہ میں یتیم کی کفالت کر رہا ہوں. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کو اپنے بچے کی طرح پالنا، اس کے مال کو اپنا مال اور اپنے بچے کے مال کی جیسے حفاظت کرتے، سیونگز کرتے، ویسا اس کے مال کو سیو کرنے کو کفالت کہتے ہیں. یتیم کا خیال کرنا چاہیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم پر بار ڈال دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ تم پر بار نہیں ڈالا. ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا ہے کہ تم پر بار ڈال سکتا ہے اور تم کو کرنا پڑتا. حکیم، لیکن اس کی حکمت ہے، سمجھداری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم والا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخالطہ یعنی ساتھ میں رہنے کا اور آسان راستہ تم کو بتایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، انسانیت کے لیے رحمت ہے.